بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ آف اسلامک نالج کے چینل کے ساتھ میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کے سامنے ایک نئی حدیث لے کر حاضر ہوں۔ حدیث سننے سے پہلے میری التماس ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس حدیث کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر اس کو زبان سے روک دے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر اس کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو اس کے اندر دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے جو دوسرا نہی عن المنکر کا جو شعبہ ہے، یعنی برائی سے منع کرنے کا یا برائی سے جو روکنے کا شعبہ ہے، اس کے حوالے سے انتہائی خوبصورت جو ہے ایک اصول بیان کیا گیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے چاہیے کہ اگر کوئی اسے برائی نظر آئے تو وہ اسے ہاتھ سے روکے، اسے طاقت سے روکے، بشرطے کہ اس کے اندر طاقت یا اختیارات، یعنی اس کے پاس طاقت اور اختیارات موجود ہوں۔ میں مثال دوں گا، جیسے پولیس ہے۔ اب پولیس والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر پولیس والے کہیں کسی غیر قانونی حرکت کو دیکھیں، کسی جرم کو سرزد ہوتا دیکھیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کو طاقت کے ذریعے روکیں۔ دوسرا درجہ کہ اگر کسی کے پاس ایسی استطاعت اور ایسی طاقت اور ایسے اختیارات نہیں ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ زبان سے روکیں۔ جیسے ہم لوگ ہیں، عام عوام الناس ہیں، جیسے یہ خطبہ حضرات ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا آدمی یا کوئی بھی ایسی تنظیم، کوئی بھی ایسا گروہ کہ جس کے پاس کوئی ایسا آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ اگر وہ کسی گروہ کو، کسی فرد کو، کسی شخص کو کسی جرم میں مبتلا دیکھیں، کسی گناہ میں مبتلا دیکھیں، تو اسے وہ پیار سے، حکمت سے سمجھائیں۔ کیوں؟ ظاہر ہے ان کے پاس ایسی طاقت تو ہے نہیں کہ وہ ان کو یا اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ دوسرے درجے میں وہ اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیں۔ جیسے ہمارے ہاں جو خطبہ حضرات ہیں، جو واعظین ہیں، یا اور اسکالرز ہیں، دانشور ہیں، جب بھی معاشرے کے اندر وہ کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں تو وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں مختلف فورمز پر۔ تو جیسے آج کل یہ میڈیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مؤثر آواز جو ہے وہ بلند کریں۔ تیسرے درجے میں فرمایا کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، کوئی ایسی بات ہے یا آگے سے جو لوگ اس جرم کے اندر مبتلا ہیں وہ ایسے جابر ہیں، ایسے طاقتور ہیں، ایسے ظالم ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کے خلاف بات بھی کی، اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تو میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو پھر وہ کم سے کم اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھیں۔ ایسا نہ کریں کہ الٹا جو ہے یہ خواہش کریں کہ کاش اس برائی کے ارتکاب کا موقع انہیں ملتا۔ میں اس کی مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، کوئی افسر ہے، کوئی کہیں کوئی ملازم ہے، وہ کہیں رشوت لے رہا ہے، تو آپ ظاہر ہے اس کو شاید زبان سے بھی نہ روک سکیں،
لیکن آپ کم سے کم اس کو اس عمل کو اپنے دل سے پھر ضرور برا سمجھیں۔ اگر آپ نے اس کے عمل کو اپنے دل سے بھی برا نہ سمجھا تو آپ ایمان کے ضعیف ترین درجے سے بھی جو ہے ایک طرح محروم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ آدمی اگر کسی گناہ کو یا کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو کم سے کم اس کو جو ہے وہ اپنے دل میں برا جانے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے نہی عن المنکر کے حوالے سے، برائی سے روکنے کے حوالے سے۔ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ مد نظر رکھیں، ان تینوں اصولوں کو جو ہے ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی کے اندر شامل رکھیں۔